وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تصدیق فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے کہ احد پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا کہ احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. ناظرین کرام، آج بس آپ کو بتلائیں گے کہ صاحب عشق ہوتا کیا ہے، عاشق ہوتا کیا ہے، کیونکہ آج ہم چلیں گے انشاءاللہ امام العاشقین کی بارگاہ میں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا ہی کمال موضوع ہے ناظرین کرام. اس کائنات نے بڑے بڑے عاشق دیکھے، عشق کے بڑے بڑے نظارے دیکھے، لیکن سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لٹاتے ہوئے بھی دیکھے. لیکن ایک ہستی ایسی ہے ناظرین جن کے عشق کے نظارے اس کائنات نے صبح و شام دیکھے، ہر وقت دیکھے، ہر لمحہ دیکھے. بلکہ یوں کہیے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن سے عشق نے بھی عشق کے مفاہیم سیکھے، جن کا زمین و آسمان میں ناظرین کوئی ثانی نہیں ہے، جو عشرہ مبشرہ کے سروں کا تاج ہیں، جو رفیق صاحب معراج ہیں، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج ہیں، جو قربانی کا، ایثار کا، وفا کا، سچائی کا، صبر کا، استقامت کا، شجاعت و بہادری کا حسین ترین امتزاج ہیں، جن کا عشق سب سے اولا، جن کا عشق سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اور سب سے نرالا ہے، جو اپنے عشق میں اس مقام پر پہنچے جہاں اپنے آقا کے عرش کے سفر کی تصدیق بلا توقف فرش پر کرنے لگے تو عرش والے بھی بلا توقف آپ کے عشق کی تصدیق میں آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارنے لگے. ناظرین کرام، جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، جن کا ذکر پاک وہ ذکر پاک ہے جو عشق کی حدت کو اور غلامی کی شدت کو بڑھا دیا کرتا ہے، جو یار غار بھی بنے، یار مزار بھی بنے، جو اپنے آقا کی جلوتوں اور خلوتوں کے امین بھی بنے، جو عاشق صادق بھی بنے اور عاشق اکبر بھی بنے، جو اسلامی تاریخ میں مردوں میں سب سے پہلے عشق نبی کی ڈور سے بند کر اسلام کے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سفیر بھی بنے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اسلام کے سب سے پہلے دائی بھی بنے، سب سے پہلے خطیب بھی بنے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں سب سے پہلے زد و کوب کیے جانے والے عاشق رسول بھی بنے، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہونے کے باوجود بھی ہوش میں آتے ہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کرتے ہوئے سب سے پہلے رخ مصطفیٰ کے دیدار کے تمنائی بنے، جو اسلام کی راہ میں سرکار علیہ السلام کے عشق میں اپنا مال خرچ کرنے والے
مردوں میں پہلے کہلائیں، جو مسجد نبوی کی زمین کی خریداری کا اعزاز اپنے سر اقدس پر سجائیں، اور جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جب اللہ کے دین کے لیے مال طلب فرمائیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا کے عشق میں اپنے گھر کا سارا مال لے آئیں، جن کے عشق پر ہجرت سے پہلے کی وہ راتیں نازاں ہیں جو اپنے آقا کے ساتھ ہجرت کی تمنا میں جاگ جاگ کر گزاری تھیں، جن کے عشق پر غار ثور کے راستے میں برسنے والی وہ تجلیہ گواہ ہیں جو اپنے آقا کی حفاظت میں جاری تھیں، جن کے کاندھے ختمی مرتبت کی مبارک سواری بنے، سانپ کے کانٹے سے بچانے پر جو اپنے آقا پر واری بنے، جو اپنے آقا کے عشق کے رنگ میں اس حد تک رنگ جائیں کہ قبا کے مقام پر آقا اور غلام میں لوگ فرق نہ کر پائیں، جن کے عشق کا یہ عالم و ناظرین کہ اس عشق میں گزرے ہوئے ایک دن اور گزری ہوئی ایک رات کی تمنائی خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں۔ ناظرین کرام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں غوطہ زن تھے، ایسے غوطہ زن تھے کہ دنیا میں صرف 3 باتوں ہی کو پسند کرتے تھے اور کسی بات کو پسند نہیں فرماتے۔ کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو تکتے رہنا، اللہ کا عطا کردہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر نچھاور کرنا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنا، یہ 3 ہی باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند تھیں، جو عشق کی اس منزل پر تھے ناظرین کہ جہاں ان کا وجود یا تو خدمت یار میں رہتا تھا، یا دیدار یار میں رہتا تھا، یا پھر تصور یار میں رہتا تھا۔ ان 3 ہی حالتوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے ناظرین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا موضوع تو ایکچولی ہمیں یہ سمجھائے گا عشق ہوتا کیا ہے، عاشق ہوتا کیسے ہے، تو یہ ہم آج سمجھیں گے بنیادی طور پہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خاندانی تعارف، اور سرکار علیہ السلام سے تو آپ کا واسطہ تاریخ بتاتی ہے کہ قبول اسلام سے پہلے کا ہی بڑا ایک دوستانہ اور بڑا ایک محبت والا تھا، اور پھر جو قبول اسلام کا آپ کا خاص واقعہ ہے، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے انٹرو میں جس خوبصورت انداز سے آپ کا تذکرہ فرمایا ہے، بہت اچھی بات۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جب بھی تذکرہ کیا جائے تو آپ کے اندر انسانیت کی ایک کامل معراج کی کیفیت نظر آتی ہے، یعنی اس زمانہ جاہلیت میں اپنی فطرت سلیمہ کو قائم رکھنا، قلب سلیم اور عقل سلیم کو قائم رکھنا، یہ آپ کا وہ ایک طرح امتیاز تھا جس کی وجہ سے نگاہ نبوی کی تربیت نے آپ کو وہ 4 چاند لگائے کہ آپ ایک بہت بڑا مہتاب بن کے صحابہ میں چمکے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ خاندان قریش کے بنو تمیم قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد صاحب کا نام ابو قحافہ عثمان تھا اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ، یعنی سلامتی والی۔ وہ آپ کے والد صاحب کی کزن تھی۔ اچھا، کیسی اسم بمسمہ؟ ام الخیر، ام الخیر کی والدہ، ہاں، اور سراپا خیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں بالکل، یعنی خیر والی
اور سلامتی والی، ان کی آغوش میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جوہر پارا دنیا میں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت نے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک مانوسیت تھی، جو ایک ربط تھا، تو لگتا ہے یہ وہ جو حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ارواح آپس میں جب شروع میں پیدا ہو گئے تھے تو جن ارواح کی وہاں مانوسیت تھی اور جن ارواح کا وہاں تعلق تھا، جتنا گہرا تعلق تھا وہ دنیا میں آ کے ظاہر ہوا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ عالم ارواح میں بھی سیدنا صدیق اکبر کی روح مبارک، روح محمدی کا وہاں بھی طواف کرتے ہیں، سبحان اللہ، کیا اچھا جملہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی سارا رنگ میں جو خارج میں نظر آیا، اس کی ساری پلاننگ اولن طے ہو چکی تھی۔ یعنی وہ جو الستو بربکم کا معاملہ تھا، وہاں جو ہے وہ جتنی ارواح ملی اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے ارد گرد ہی تھے، ارد گرد ہی تھے۔ سبحان اللہ۔ تو لگتا ہے یہ کہ اسی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ سے آپ کافی قریب تر تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بچپن کی سیرت اور آپ کی جوانی کی سیرت نے بھی لامالا اسوہ کامل کا مظاہرہ بننا تھا، تو وہ عادات مبارکہ آپ کی بھی بچپن میں اسی طرح کی تھی، اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ کوئی کھیل کود نہیں، کوئی طبیعت میں ہوچھا پن نہیں، کوئی فضول گوئی نہیں، یہ بچوں کی طرح وہ اس طرح کا ماحول نہیں، بلکہ ہمیشہ سنجیدگی، متانت، گہرائی، وقار، یہ شروع سے ہی معلوم ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صادق و امین کا لقب اپنی شان کے مطابق کفار سے لیا، ویسے سیدنا صدیق اکبر آپ کی مطابعت میں ان سب کے مالوف قرار پاتے تھے، یعنی سارے قریش آپ سے بھی محبت کرتے تھے۔ سب سے مشکل معاملہ ہوتا ہے دیت کا مسئلہ، جہاں قتل کے بعد چیزیں طے ہوتی تھیں، یہ سارے قریش سیدنا صدیق اکبر سے فیصلے کرواتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر کسی معاملے کی ذمہ داری لے لیں، کسی کی ضمانت دے دیں، تو سارے قریش اس پر اتفاق کرتے تھے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق اس کی ضمانت دیں تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی قریش والے ان کو مین آف ورڈز کہتے تھے بنیادی طور پر۔ اچھا یہ بتائیے اب اس میں عبد الکعبہ آپ کو کہا جاتا تھا؟ عبد الکعبہ ایک، یہ کیوں کہا جاتا تھا؟ عبد الکعبہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو کعبہ معظمہ کے ساتھ بہت شدید محبت تھی، اور آپ کعبہ کا بھی اسی طرح ابراہیمی مذہب کے مطابق طواف بھی کرتے تھے، اور اس طواف میں بھی کوئی جاہلانہ رسم آپ سے ثابت نہیں، آپ اسی طرح مکمل لباس کے ساتھ آ کے طواف کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کا نام عبداللہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، اور بعض میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طبیعت کی وہ عبادت کی جو کیفیت ہے اس کو دیکھ کر آپ کا نام عبداللہ، یعنی عبد الکعبہ کو عبداللہ بنا۔ پھر آپ کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے، اس میں خود سیدنا صدیق اکبر کے دو واقعے اسود الغابہ میں امام ابن اسیر نے نقل کے بڑے خوبصورت واقعے۔ آپ کہتے ہیں میں ایک دفعہ کعبے کی حدود میں بیٹھا ہوا تو وہاں زید بن عمر بن نفیل بھی بیٹھے تھے، وہاں آ کر امیہ بن ابی سلط نے زید سے پوچھا کہ آپ جس نئے نبی کی تلاش میں ہیں اور آپ شعر الاپتے رہتے ہیں، آپ اس میں کامیاب ہو گئے یا نہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بڑی اجنبی بات تھی کہ نبی بھی ہوتے ہیں اور پھر نبی آتے بھی ہیں اور ایک روحانی سلسلہ بھی چلتا ہے، اگرچہ دین ابراہیمی کی پابندی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ باتیں تو یاد تھیں۔ تو آپ کہتے ہیں میں پھر ورقہ بن نوفل کو جا کے ملا اور میں نے ان سے پوچھا جی نبی کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے نبی بنیادی طور پر وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کر انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ پھر ان کا وہ کہاں سے آئیں گے؟ انہوں نے کہا انہی عرب کے اعلیٰ خاندانوں میں سے آئیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر تلاش میں رہتے تھے کہ اگر اس نبی کا مجھے عہد مل گیا، وہ زمانہ ملا تو میں ضرور ایمان لے آؤں گا۔ وہ فطرت چل پڑی۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ یمن کے بادشاہ کے ایک قبیلہ ازد کا کوئی ایک بہت آدمی تھا، آپ تجارت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، تو اس نے جب آپ کی پیشانی کو دیکھا
اس نے کہا جی آپ رات میرے پاس ٹھہرے. اس نے پوری آپ سے بحث مباحث، حرم سے آئے ہیں؟ آپ نے کہا. قریش سے ہیں؟ اس نے کہا. بنو تمیم سے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے کہا یار آپ کے جسم پر ناف کے اوپر ایک کالے تل کا نشان ہے، اگر آپ مجھے وہ دکھا دے تو میں آپ کو بشارت دوں گا. اس نے کہا جی میں وہ دکھانے کے لیے تیار ہوں، پہلے بشارت بنائیں. اس نے کہا وہ جو آخری نبی آئے گا نا آپ اس کے بہت گہرے یار ہوں. اللہ بس اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جب وہ تیل دکھایا تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں اسی سفر سے جب واپس آئے تو سارے مکہ والے سیدنا صدیق اکبر کا انتظار کر رہے تھے. پھر آپ کے جو گہرے دوست ہیں انہوں نے ایک عجیب و غریب دعویٰ کر دیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا جی میں ان کو شروع سے جانتا ہوں، وہ صادق و امین ہیں، کوئی معاملہ صحیح ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رات کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، دروازہ ناک کیا. آپ جب تشریف لائے تو انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ میں نے سنا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو آپ نے کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. تو حضور نے خود بھی فرمایا کہ جتنے لوگ مجھ پر ایمان لائے سب نے توقف کیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے بغیر توقف کے ایمان کو قبول کیا. کیا کہنے، کیا اچھی تمہید ہے، کیا اچھی تمہید ہے. دنیا میں بڑے بڑے پیر آئے، پیر صاحب چونکہ آپ کا شعبہ ہے، بڑے بڑے مرید آئے، لیکن کائنات نے نہ سرکار علیہ السلام جیسا پیر دیکھا اور نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مرید دیکھا. آئیے ذرا بتائیے کہ دین اسلام کا پہلا خطبہ، یہ جو مرید ظاہر آپ کھڑے ہو رہے ہیں اور پہلے دائی، پہلا خطبہ، پہلا درس دینے جا رہے ہیں، پہلے اسپیکر ہیں دین اسلام کے نا، یا پہلے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یا پہلے پرووکر ہیں، اور جس انداز سے کفار نے آپ پر تشدد کیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو عاشق صادق نے آنکھ کھولی سب سے پہلے، تو پہلا سوال کیا کیا بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اس خوبصورت پروگرام میں ایک ایسے عاشق صادق جس پر کائنات ناز کرتی ہے اور دنیا اسلام کو فخر ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، وہ پروگرام کرنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ یوں سمجھے ایک بے انتہا عشق رسول کا نام ہے، حضور سے وفاؤں کا نام ہے، حضور سے بے انتہا محبت کا نام ہے. فنا فی اللہ اور فنا فی رسول کے مقام پر آپ فائز تھے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لیے فرمایا تھا کہ پروانے کو شمع ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. اور یہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کا حضور کے ساتھ ایک بے انتہا محبت کا رشتہ ہے، اس کی جو ہے وہ یوں سمجھ لے کہ یہ اعلان نبوت کے بعد ہی نہیں بلکہ شروع کے ساتھ حضور کے ساتھ جو ایک یارانہ تھا، ایک دوستی تھی، ایک پیار تھا. اور آپ ایک ایسے دوست تھے جسے ہم ہمراز کہتے ہیں، ایسا دوست جس کے ساتھ کوئی ہر اپنا دکھ اور درد جو ہے وہ شیئر کرتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے مزاج آشنا بھی تھے، حضور کے جو ہے وہ غم گسار بھی تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا کہ اگر میں رب کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا. بالکل ایسا. اور پھر آپ کا یہ فرمانا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے. بالکل ٹھیک. واقعہ کیا ہوا تھا ذرا بتائیے. واقعہ یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ میرے آقا و مولا کو جو ہے وہ کچھ کفار نے زد و کوب کا نشانہ کیا ہے اور شدید آپ زخمی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ سرکار کے اوپر لیٹ گئے اور آپ نے جب کفار کو روکا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم ایسے، جب روکا تو کفار نے بھی آپ کو بہت زد و کوب کیا. اس دوران آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، 2-3 اقتباسات ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم ایسے شخص کو زد و کوب کر رہے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں اور میں تمہیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں اور میں تمہیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آیا ہوں. تو جب یہ بات، چونکہ کفار اسی چیز کا تو انکار کر رہے تھے، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا زد و کوب کیا کہ آپ شدید زخمی ہو گئے. اور اس حال میں کہ آپ کے والد اور آپ کی والدہ جو ہے وہ سارے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور آپ کو چارپائی پر جو ہے وہ گھر لے گئے. اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت غالباً میں اگر غلط نہیں ہوں تو امیہ بن خلف تھا، کون تھا جو بڑا
مطلب ہیوی تھا، وہ باقاعدہ آپ کے اوپر کودتا رہا آپ کے پیٹ کے اوپر. عقبہ بن ابی معیط تھا. ہاں عقبہ بن ابی معیط تھا. اس نے سرکار کی اس طرح توہین فرمائی. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو زد و کوب کیے. جب آپ زخمی ہاتھ میں گھر چلے گئے نا، تشریف لے گئے، آپ کو کوئی ہوش نہیں، بے ہوش تھے. تو جب ہوش آیا تو سب سے پہلا وہی لفظ کہ آپ نے فرمایا کہ میری چھوڑو، میرے رسول کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا کیا حال ہے. اللہ. تو آپ کے گھر والوں نے کہا کہ عجیب یہ بندہ ہے کہ اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اللہ کے رسول کی جان کی فکر ہے. تو یہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنی جان، اپنا مال نچھاور کرنے کا یہ جذبہ. اچھا اس میں پیر صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ یہ تحریک، اس کی ابتدا بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی کہ جب 39 لوگ ایمان لائے تھے تو انہوں نے مطلب یہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں باہر نکل کے باقاعدہ تبلیغ کرنی چاہیے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ جب ایمان لائے تو 40 صحابہ پورے ہو گئے. اور اس وقت قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے نبی جو اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور جو آپ پر ایمان والے ایمان لے آئے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں. 40 کا عدد آپ نے پورا فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو پہلے فرد فرید ہیں جنہیں حضور کی آواز پر لبیک. اللہ. اچھا اب جب وہاں جان بالکل حلق کو آ چکی ہے، یعنی اتنا تشدد ہو چکا کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ کا چہرہ جو ہے سوج چکا تھا، اور وہاں جو قبیلے کے لوگ تھے وہ اس بات کو طے کر چکے تھے کہ اب جو ہے وہ جابر نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ عشق کی کیسی شدت اور حدت تھی کہ اپنی بالکل فکر نہیں تھی، سرکار علیہ السلام کی فکر تھی. جب عشق کا یہ انتہا ہو نا جی کہ کہیں یا رسول اللہ میری 3 خواہشیں ہیں کہ مال میرا ہو تقسیم آپ فرمائیں، بیٹی میری ہو آپ کے حرم میں ہو، نگاہیں میری ہوں، چہرہ بددعا آپ کا ہو. جب عشق کا معیار یہ ہو نا تو پھر جو ہے وہ انسان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. انسان ایک ہوتا ہے مجازی عشق جو لیلا مجنوں کا. حضرت حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول کی محبت دیکھنی ہو اور عشق دیکھنی ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پڑھیں. آپ کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ عشق کیسے کیا جاتا ہے. تو جس شخصیت کا یہ عالم ہو کہ حضور تشریف فرمائے تو آپ نے فرمایا تمہیں کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ تو ایک نے کہا یا رسول اللہ مجھے نماز اچھی لگتی ہے، ایک نے کہا روزہ اچھا لگتا ہے، ایک نے حج اچھا لگتا ہے، ایک نے کہا صدقہ و خیرات دینا اچھا لگتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے آپ نے فرمایا صدیق تمہیں کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ میری نظریں ہوں اور آپ کا چہرہ بددعا ہو. تو جب یہ جذبات ہوں اپنے آقا و مولا کے ساتھ محبت کے تو پھر اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی جان جانے کا کوئی احساس نہیں ہوتا. پھر جانے کائنات کی جان کی پرواہ، پھر ہر چیز جو ہے وہ جانے کائنات پر نچھاور ہوتی. یہ سیدنا صدیق اکبر کا مسلک. بات آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب. اب ذرا یہ بتائیے کہ پہلے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے عشق کا عالم یہ تھا کہ سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین تھے اور آپ کا مال تھا. آغاز کیجئے. بڑا دم چاہیے ہوتا ہے صاحب مال خرچ کرنے کے لیے. میں ابھی آپ سے آف دا ریکارڈ جب بات کر رہا تھا تو ذرا آپ نے کیلکولیشن بھی بتانی ہے کہ وہ 40,000 دراہم جو ہیں وہ آج کے بنتے کتنے ہیں، ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. ابھی ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیر نہیں دیکھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مرید نہیں دیکھا. یہ جو جملہ ہے جب پیر سب سے اعلیٰ ہو کائنات کا اور مرید سب سے اعلیٰ ہو اس کائنات میں تو پھر یہ سب سے اعلیٰ مرید اپنے سب سے اعلیٰ پیر کے قدموں پہ اپنا سارا مال نچھاور کر دیتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس انداز میں خرچ کرتا ہے کہ قرآن اس کی گواہی دینے آ جاتا ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى سَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یہ جو عطا دے رہا ہے اللہ کے لیے ڈرتا ہوا دے رہا ہے اور سچ کی حسن کی تصدیق کر رہا ہے، یہ وہ ہے جس کے لیے ہم آسان رستے آسان کر دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال قربان کیا ہے، یہاں تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف میں حدیث نمبر 466 اور 3654 نمبر حدیث دونوں میں یہی لکھا ہے. سرکار نے فرمایا ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، مجھ پر سب سے زیادہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعے جس نے احسان کیا ہے وہ ابو بکر صدیق. یہی وہ جملہ ہے جیسے اقبال نے کہا امن الناس بر مولا ما کلیم اول سینا ما. وہ ذات جس کو حضور نے یہ شرف دے دیا ہے کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا یہ اللہ اکبر. وہی سرکار دو عالم نے ترمذی شریف کی حدیث ہے 3661 نمبر. حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ عنہ. کسی اور کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے نفع
दिया। ये माल आपने खर्च करना मक्का मुकर्रमा में हिजरत से पहले गुलाम जो जुल्म सितम सह रहे थे उनको आज़ाद करवाने के लिए काफरों के शिकंजे से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने अपना माल खर्च कर दिया। और सबसे बड़ी बात वो देखें, कायनात में इश्क का जब कोई भी जिक्र आता है तो बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला ने एक चमकता सूरज होता है, इस चमकते सूरज को गटाओं कुफ्र की गटाओं से निकालने वाले का नाम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने। सैयदना सिद्दीक अकबर ने 40 ओकिया सोना दिया है उमैया बिन खलफ को और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को आजाद करवाया। उनके अलावा कई गुलाम आपने, नहदिया को आपने आजाद कराया, जुनैरा को आपने आजाद करवाया, उम्मे उबैस को आपने आजाद करवाया, आमिर बिन फहीरा को आपने आजाद करवाया। गुलामों की तो लाइनें लगी हैं जिन पर खर्च किया है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना माल। यहां तक कह लें कि हिजरत के लम्हे से पहले 35,000 दिरहम आप मक्का मुकरमा में हुजूर के कदमों पर निछावर। कुल आपका असासा जो था वो 40,000 दिरहम है। 5,000 आप हिजरत के वक्त में लेके आए हैं साथ। मैं अर्ज करता हूं ये 40,000 हजरत अस्मा की रिवायत के मुताबिक जो 40,000 दिरहम है, 5,000 तो आप लेके आए हैं जिस वक्त हिजरत में हुजूर के साथ आए हैं, और 35,000 पहले आप मक्का मुकरमा में खर्च कर चुके हैं। ये 40,000 दिरहम आज के जमाने के हिसाब से अगर इसकी वैल्यू हम काउंट करते हैं तो करोड़ सवा करोड़ के करीब पहुंच जाती है, तकरीबन 2-2.5 करोड़, 2 करोड़। अब इतनी बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर कर देते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। बल्कि यूं समझें कि जिस वक्त हुजूर हिजरत के लिए तशरीफ ला रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर से जो उस वक्त 5,000 दिरहम लिए हैं, एक दिरहम भी घर में बाकी नहीं छोड़ा। वो कैसा कमाल वाक़ा है वो अब देखें। और वहां जो शहजादियां हैं आप देखिए उनके ईमान की क्या कैफियत है। हजरत अस्मा का जो मामला है वो बड़ा खूबसूरत है कि जब उनके दादा पूछते हैं उनसे आके कि तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा। उस वक्त तक वो ईमान नहीं लाए, ये हाशिया लगा दीजिएगा कि वो ईमान उस वक्त तक नहीं लाए थे। वो नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी। अब थोड़ा सा मुझे सारी डिटेल्स में बताऊंगा तो फिर बड़ा लंबा हो, बड़ा सफर मेरा पहले ही लंबा है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने 5,000 दिरहम जहां लाते हैं, हजरत अस्मा अपने दादा को जब उनके सवाल पर पत्थरों को इकट्ठा करके कपड़ा ऊपर डाल के हाथ रखवाती हैं, ये देखें हमारे बाबा हमारे लिए इतना बहुत छोड़ा है, खैर तुम घबराओ ना। अब हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने ये बात सिर्फ अपने बूढ़े दादा को सुकून देने के लिए कही थी, वल्लाह मा तरका लना शैया, अल्लाह की कसम अबू बकर ने तो हमारे लिए छोड़ा ही कुछ नहीं था। अल्लाह उस वक्त भी घर वालों की परवाह नहीं है, तो जिसको उस वक्त घर वालों की परवाह नहीं है तो भूख में परवाह कहां से आती है। अब यहां से 5,000 दिरहम लेके ऊंटनियां भी जिन पर सरकार दो आलम भी सफर कर रहे हैं वो भी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पाली हुई हैं। और फिर जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं मस्जिद नबवी बनाने वो जो सहल और सुहेल की मलकियत जमीन है, जिस जमीन को खरीदा जाना है, इंतखाब किया गया है कि यहां मस्जिद नबवी बनेगी, वो मस्जिद नबवी जिसमें क़यामत तक के लिए हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुनिया की तादाद गिनती की खत्म हो जाएगी, जहां सवाब मिलते हैं नमाज एक एक नमाज पढ़ने के, और दुनिया सारी वहां नमाज पढ़ने जाती है, वो जगह मस्जिद के लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक। एक जुमला मुझे कहने देंगे फिर आप बात आगे बढ़ाइए। आज हमें आप उलमाए कराम बताते हैं कि मस्जिद में एक नल लगा दो, जब तक वुजू होता रहेगा सवाब मिलता रहेगा, ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, मस्जिद बना दो अल्लाह ताला महल बना देगा। मुझे बताइए कि दुनिया के महलात तो हेच है मस्जिद नबवी के आगे, जिसने मस्जिद नबवी बना दी उसका मर्तबा क्या होगा? जिंदाबाद। जिसका महल, उसके लिए अब मस्जिद नबवी के लिए जो हुजूर सैयद आलम ने फरमाया अबू बकर मेरी तरफ से कीमत अदा कर दो, इसकी सरकार की तरफ से कीमत अदा कर रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और मस्जिद नबवी के लिए। और अब फिर आगे बढ़ते जाएं तो वो जो मैं मुख्तसर करता हूं बात को, जो तबूक में हुजूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अब यहां पर जरूरत है, वो वक्त भी तंगी का था, लोगों का ऊपर तंगी थी, उसी वक्त में उम्र जब सरकार ने फरमाया ना कि लाओ अल्लाह के लिए माल लाओ और जिहाद के लिए, तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने उस वक्त लोगों की कैफियत देखकर यह अंदाजा किया। वो कहते हैं मैंने दिल में कहा अल यौमा अस्बिकु अबा बकर सबक़तहु यौमा, आज मैं सबकत ले जाऊंगा अबू बकर सिद्दीक। यानी कमाल है ये 1600
278 نمبر حدیث ہے یہ سنن ابو داؤد کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں مال لے کے آیا, آدھا مال اپنے گھر کا لے آیا. حضور نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے, تو آپ نے عرض کیا کہ حضور آدھا مال چھوڑ آیا ہوں. اور علامہ اقبال اس سے آگے کی جو بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سارا مال لے کے آئے ہیں, سرکار نے پوچھا ما ابقیت لأہلک, ابو بکر تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا بقیت لہم اللہ ورسولہ, ان کے لیے صرف اللہ اور رسول چھوڑ کے آیا ہوں. اقبال یہ کہتا ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار, عشق و محبت کی بنا جس سے استوار ہے. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت, ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار, مل کے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس, اس پہ کمر سمو شتر و قاتر و حمار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کے رسول بس. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آئیے ذرا اس واقعے کو بیان کیجئے جہاں صدیق اکبر کا لقب آپ کو ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے بنیادی طور پر باتیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہنی طور پر, قلبی طور پر, روحانی طور پر وہ ایک صداقت کاملہ کا مرکز بنایا تھا آپ کو, کہ آپ نے تقریباً آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہیں جہاں ذہن لڑکھڑا گئے, اپنے بھی تھوڑے متردد ہوئے, بحر والوں نے تانے دیے, تو سیدنا صدیق اکبر نے اس جگہ کا صحیح معنی میں پہرا دیا. یعنی آپ نے اس بات میں سپر بنے اور سامنے آ گئے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ واقعہ معراج میں سارے آسمانی مراحل بھی میں نے طے کیے, فرشتوں کا عالم, پھر تمام انبیاء کے ساتھ ملاقات, اور پھر ان کی امامت, اور خلوت خاص میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات, یہ سارے مراحل طے کر کے میں ایک ہی رات میں سب کچھ کر کے آ گیا ہوں. تو اس پر غیر متردد ہوئے, کچھ اپنے بھی سوالیہ انداز سے دیکھنے لگ گئے کہ یہ عقل کے معیار پر کیسے ممکن ہے, آپ تو مکے کی حدود سے باہر گئے ہی نہیں, تو یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا ابو جہل نے تو معاذ اللہ سم معاذ اللہ ایک تمسخر بنانا شروع کر دیا. بہت سارے جو کافر لوگ کھڑے ہو کر کعبہ کی گرد, انہوں نے ایک ایسا تمسخر بنایا اور ان کو ایک ہتھیار ہاتھ آ گیا. بھئی اس وقت اس نبی کو بے وقار کرنے کا اور جھوٹا کرنے کا نعوذ باللہ بہت بڑا ہتھیار ہاتھ گیا ہے, کیونکہ ایک انسانی عقل اس کو امیج نہیں کر سکتی اور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی جو یہ کہہ رہے ہیں. بلکہ ام ہانی سلام اللہ علیہ تو یہ بار بار عرض کرتی رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جا کے بیان نہ کیجیے, یہ قبول نہیں کریں. اپنے بھی تھوڑے پریشان تھے بھئی اس کو سمجھا نہیں جائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیان کیا گیا کہ آپ کے جو بڑے یار ہیں, دوست ہیں, وہ کہیں کوئی ذہنی پرابلم تو نہیں ہوگی, وہ ایک مسئلہ بڑا عجیب و غریب پیش کر رہے ہیں, کوئی مالی خولیے کا مرض ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, کوئی جنات اور بھوت ہیں, چونکہ یہ چیزیں عام تھیں. تو انہوں نے پوچھا بات کیا, انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں جی میں ایک ہی رات میں پہلے میں بس بیت المقدس گیا ہوں, مسجد اقصی, پھر آسمانوں پر, پھر عرش معلیٰ پر, پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت, یہ کیسے ممکن ہے؟
تو آپ نے کہا کہ اگر وہ میرے دوست کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ انہوں نے کہا ابو بکر آپ کی عقل بھی ٹھکانے ہے۔ انہوں نے کہا آپ اس کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی ان باتوں کے بارے میں بھی ایمان رکھتے ہیں جن کا تو عقل ویسے ہی تصور نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں جی میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آتے ہیں، اور وہ پیغامات جب ہمیں سناتے ہیں تو ہم اس پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ پر ایمان لے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے واقعی آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، آپ پر شریعت آتی ہے، اس کے مطابق ہمیں بیان کرتے ہیں۔ اس میں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ جس کو ہم ایمان کہتے ہیں یہ واقعہ معراج سے بھی اگلا سفر ہے، ہم تو اس کو مان چکے ہیں، اور آپ اس چھوٹے واقعے کو لے کر پھر رہے ہیں۔ تو آپ نے بلکہ کافروں کو ڈانٹا، بھئی یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں بنتا، ہم اس سے بڑی بات کی تصدیق کر چکے ہیں، آپ چھوٹی بات کو لے کر ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا اس موقع پر لگتا ہے کردار اتنا ہماجیت اور اتنا وزنی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا لقب صدیق حضور کی زبان سے آپ کو عطا فرمایا، یعنی وہ آسمانوں سے پھر وہ لقب آپ کے لیے اتارا گیا، آسمانوں سے آئے گویا کہ اللہ نے بھی صدیق کہا، صدیق اکبر، اور نبی نے بھی صدیق اکبر کہا، چونکہ صداقت کا یہ جو ماحول تھا اس پر آپ نے گویا کہ مہر ثبت کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتا ہوں۔ دھند اور موسمی اثرات سے حفاظت کا آپ کو طریقہ بتلاتے ہیں کہ دھند اور موسمی اثرات سے بچنے کے لیے سورہ علم نشرہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار پڑھیں اور کلمہ شریف کا مسلسل ورد کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہتری کے اسباب پیدا کر دے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کمال قول مبارک ہے، اے لوگ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی تعریف کرنے کی وصیت کرتا ہوں، ہمیشہ اسی سے ڈرتے رہنا، اسی سے توقعات وابستہ رکھنا، اور جو کچھ مانگنا ہو اس سے گڑ گڑا کر مانگنا، وہ ضرور فریاد سنتا ہے۔ جناب کام سے سب سے
اور شاہ کونین پہ قربان تھی کر دی جان ایمان کو جان دے کہ بچائے رکھا بیوی بچوں کو بھی چھوڑا شب ہجرت وہ ساجدہ کا کے لیے سب کو بلائے رکھا کام سے یوں اپنا بنائے رکھا روح سرکار کو آنکھوں میں بسائے سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين